بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ آج جو حصہ نماز تراویح میں تلاوت کیا گیا ہے، جہاں اس میں اور کئی اہم امور اور احکام اور واقعات آئے ہیں، وہیں ان واقعات میں سے ایک اہم واقعہ فرعون سے متعلق ہے۔ فرعون سے متعلق یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ذات باری تعالی کی جانب سے اس بات کا اذن حاصل ہو گیا کہ اب آپ بنی اسرائیل کو لے کر یہاں سے روانہ ہو جائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو لے لیا اور راتوں رات وہاں سے روانہ ہو گئے۔ دوسری جانب قوم فرعون کو بھی اس بات کا علم ہو گیا کہ یہ ہماری خدمت کرنے والے ہیں، ہمارے غلام ہیں، اور یہ اچانک یہاں سے بھاگ رہے ہیں۔ چنانچہ فرعون نے لاؤ لشکر سے آراستہ ہو کر، کیل کانٹے سے لیس ہو کر اس نے ان کا پیچھا کرنا شروع کیا۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے اب صورتحال یہ ہو گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل والے آگے ہیں اور سامنے سمندر ہے، اور پیچھے فرعون ہے اور اس کا لاکھوں کا لشکر اس کے ساتھ ہے۔ اس موقع پر بنی اسرائیل والوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک بات یہ کہی، انا لمدرکون، موسیٰ بڑے برے پھنسے ہیں، پیچھے دیکھتے ہیں تو دشمن ہیں اور آگے پانی ہی پانی، ایسا لگتا ہے کہ ہم پکڑے جائیں گے اور بہت بری طرح مارے جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انبیاء علیہ السلام کا جو ایمان اور یقین اور توکل ہے یہ عام انسانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ بلند ہوتا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ نبی ایسے موقع پر اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ آپ نے فوراً فرمایا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، جیسے آپ نے ابھی سنا کل کے واقعے میں، کل کے درس میں، کہ غار ثور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ اکرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابو بکر فرماتے میں نے دیکھا مشرک تو بالکل سامنے پہنچ گیا اور دہانے کے بالکل آگے بیٹھا ہوا ہے، اور مجھے لگا کہ اس نے بس نظر اٹھائی نہیں اور دیکھا نہیں، اتنا قریب ہے، اتنا نزدیک ہے، تو مجھے لگا کہ بس اب ہم پکڑے جائیں گے اور یہ دیکھ لیں گے اور اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچے گی۔ چنانچہ کہتے ہیں میں نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو دشمن یہاں پہنچ گیا۔ تو اس موقع پر قرآن سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کسی گھبراہٹ کا مظاہرہ نہیں فرمایا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاں بھائی اب تو ہم پھنس گئے ابو بکر، بلکہ آپ نے اس موقع پر بڑے وثوق کے ساتھ یہ بات فرمائی، ابو بکر ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ بھی موجود ہے۔ یہ کمال ہے، یہ ایمان اور یقین کی کیفیت حضرات انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرائے نہیں، اللہ کی جانب متوجہ ہوئے تو فرمایا کہ آپ کے پاس عصا ہے نا، آپ کے پاس عصا ہے، آپ یہ عصا چلائیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عصا پانی پر ہی مار دیں۔ اب اگر عام آدمی ہوگا تو وہ مایوس ہو جائے گا، وہ کہے گا کہ کوئی راستہ نہیں ہے اس لیے اس طرح کی بات کی جا رہی ہے، اس طرح کی بات کی جا رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یقین تھا کہ مارنا عصا میں نے ہے اور رب نے اپنی رحمت سے راستے کھول لیں۔ آپ نے پانی پر عصا مار دیا، عصا مارنے کی دیر تھی کہ وہ تو بیچ میں راستے نکل آئے، 12 قبیلے 12 راستے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ پانی اس طرح لہریں کھڑی ہو گئی، بیچ سے پانی کھل گیا، اب ہر قبیلہ اپنے راستے پر چل رہا ہے۔
بڑے اطمینان سے جا رہے ہیں. فرعون جب قریب پہنچا تو حیران رہ گیا. آپ تصور میں لائیں کہ کوئی انسان کبھی یہ منظر سوچ بھی نہیں سکتا کہ سمندر میں کسی کے لیے راستے بن جائیں گے یا پانی کسی کے لیے راستہ بنا دے گا اور دائیں بائیں ہو جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر چلے. فرعون بڑا حیران ہوا، سمجھ گیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. اب جب وہ آگے نکل گئے تو وزیر جو حامان تھا اس نے کہا کیا سوچ رہے ہیں آپ، چلیں ان راستوں پر چلیں. تو یہ وزراء ہی ہمیشہ مرواتے ہیں. تو اس نے کہا کہ آپ خدائے ذوالجلال ہیں، آپ ہی تو مالک ہیں ہمارے، یہ راستے آپ کے حکم سے بنے ہیں تاکہ آپ دشمن کا پیچھا کریں. دیکھیں کہاں لا کر مار رہا ہے. دشمن تو پکڑا ہوا تھا بھائی، پانی میں راستہ بنا کر اس کے پیچھے پیچھے کہاں بھاگنا ہے. تو فرعون کو پھر سے یاد آیا کہ ہاں میں تو خدا بھی ہوں. لگا ٹھیک ہے پانی میں چلو. اب اس نے اپنا گھوڑا ڈالا، پیچھے سے حامان نے اپنا گھوڑا ڈالا، پھر اس کے بعد باقی عمراء نے اور لوگوں نے اور اس کی ساری قوم قبط نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دوسری جانب نکل گئے اور جب یہ اس پانی کے وسط میں پہنچے تو اغرقناہم اجمعین، اللہ فرما رہے سب کو ہم نے غرق کر دیا. یہ بہت بڑا واقعہ ہے روئے زمین پر رونما ہونے والا. ایک ساتھ لاکھوں لوگ غرق ہو گئے، لاکھوں لوگ پانی میں چلے گئے، لاکھوں لوگوں کی ہلاکت ہو گئی. بہت بڑا واقعہ ہے، چھوٹا موٹا واقعہ نہیں ہے. لیکن اس موقع پر جو فرعون کی حالت تھی مرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اسے نقل فرمایا ہے. وہ واقعتاً سننے کے قابل ہے. چنانچہ فرمایا کہ حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین. ڈوب رہا تھا، موت بالکل سامنے نظر آ رہی تھی، سمجھ گیا کہ اب بچنے والا نہیں ہوں. اللہ اس کی کیفیت بیان فرما رہے ہیں. ظاہر ہے اس بات پر تو اللہ ہی گواہ ہو سکتا ہے کہ مرتے مرتے ڈوبتے ڈوبتے کیا کہہ رہا تھا. یہ اللہ فرما رہے ہم تمہیں بتائیں یہ کہہ رہا تھا کہ میں اس معبود پر ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل کا ایمان ہے. انا من المسلمین، میں بھی مسلمانوں میں سے ہونا چاہتا ہوں. یہ اب مر رہا ہے، موت کے آثار شروع ہو گئے ہیں، اللہ کا عذاب پکڑ کر رہا ہے. اب اسے یاد آیا کہ چلو جاتے جاتے میں ایمان ہی لے آؤں. تو اسے جواب دیا گیا اس وقت. بعض روایات میں آتا ہے یہ جواب اللہ نے دیا اور بعض میں آتا ہے جبریل امین نے یہ جواب دیا یا ملک الموت نے یہ جواب دیا. الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. او ہو اب ایمان لاتا ہے، اب ایمان لاتا ہے. الآن اور وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اس سے پہلے تو کس قدر سرکش نافرمان رہا اور تو کتنا گمراہ لوگوں میں سے تھا. کچھ پتا بھی ہے کتنے آرام سے ایمان قبول کر رہا ہے. یعنی بتایا گیا کہ ایمان قبول کرنے کی گھڑی جا چکی ہے. علماء نے لکھا ہے اللہ کا عذاب اگر کسی قوم پر آ جائے اور وہ اس عذاب میں ملوث ہو جائے، عذاب ان پر مسلط ہو جائے، اب مسلط ہونے کے بعد پھر توبہ کا دروازہ کھلا نہیں رہتا. عذاب شروع ہو گیا، غرق ہونے لگے، قوم ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی تھی تو اس نے کہا جلدی سے کلمہ پڑھ لیتا ہوں. بتایا گیا بڑی دیر ہو گئی، تو نے بڑی سرکشی کر لی، کلمہ پڑھنے کا جو اصل وقت تھا وہ وقت تو نے گزار دیا. اور پھر اس کے بعد ایک بات اس سے کہی گئی جس پر آج بات کرنا مقصود ہے. جب یہ غرق ہو رہا تھا، ڈوب رہا تھا، اس موقع پر اس سے کہا گیا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، کہ فرعون تیرے تو ہم وجود کو، بدن کو بھی سلامت رکھیں گے، اسے بچا کر رکھیں گے. آپ ذرا تصور میں لائیں، آج سائنس کی ترقی کا دور ہے، لیکن یہ صدیوں پہلے، ہزاروں سال پہلے اللہ رب العزت اس سے مرتے مرتے فرما رہے ہیں فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تیرے بدن کو ہم سلامت رکھیں گے. یعنی ضائع نہیں ہوگا، محفوظ رہے گا تاکہ بعد میں آنے والوں کو عبرت کی نشانی ملے. اب قرآن میں تو یہ آیت آ گئی لیکن صدیوں تک اس کے وجود کا پتہ نہیں چلا. یہ بہت بڑا سوالیہ نشان مسلمانوں کے لیے اور قرآن کی حقانیت کے لیے صدیوں تک کھڑا رہا. پہلے جب تفسیر پڑھائی جاتی تھی صدیوں پہلے تو کہتے تھے بھائی یہ ضرور موجود ہے،
پہلے کے علماء یا مفسرین کہا کرتے تھے اس کا وجود کہیں نہ کہیں موجود ہے، لیکن اللہ جانتے کہاں پر ہے۔ اب ظاہر ہے یہ زمانہ ایسا زمانہ تو نہیں تھا جس زمانے کے اندر لوگ سائنس کو جانتے ہوں، میڈیکل کو جانتے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ہنر اور فن عطا فرمایا تھا جو روئے زمین پر مصریوں کے علاوہ کسی کے پاس نہیں تھا۔ وہ فن یہ تھا کہ یہ اپنے بادشاہوں کی اور خاص لوگوں کی نعشیں حنوط کر لیا کرتے تھے، ان کی ممیاں بنا لیا کرتے تھے، اور ایسے مسالے انہوں نے ایجاد کیے کہ صدیوں کے بعد بھی جب وہ نعشیں دریافت ہونا شروع ہوئی تو بالکل ٹھیک ٹھاک حالت میں نکل آئی، بالکل ٹھیک ٹھاک حالت میں نکل آئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دور میں انہیں یہ کمال اور فن عطا فرمایا جس زمانے میں سائنس میں لوگ آگے نہیں تھے، لیکن یہ فن اللہ نے عطا فرمایا۔ بڑے بڑے احرام بناتے تھے، مقابر بناتے تھے، خفیہ قبریں اس میں بنائی جاتی تھیں، خفیہ راستے رکھے جاتے تھے۔ اس دور کے لوگوں کو اللہ نے کیسا کمال عطا فرمایا ہوگا۔ یہ احرام مصر دنیا کی عجائبات میں سے ہیں، دنیا کے عجائبات میں سے ہیں۔ جب نہ کرینے تھیں، نہ گاڑیاں تھیں، نہ کھینچنے کے لیے آلات تھے، انسانی ہاتھوں سے اور انسانی جسموں کی مشقت سے یہ سارے بنے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہ دراصل مقبرے ہیں، ان میں وہ دفن ہوتے تھے، بما غلاموں کے، باندیوں کے، خزانے کے، ساری چیزیں لے کر دفن ہو جاتے تھے، اور پھر ایسے بھول بھلیوں والے راستے بنائے جاتے تھے کہ وہاں تک پہنچنا کسی کی بس کی بات نہ ہو۔ عجیب بات یہ ہے جب اس کی ماہرین نے پیمائش شروع کی تو اس تعمیر میں عجیب راز نکل آئے۔ اب تو آپ سرچ کریں گے تو بہت کچھ سامنے آ جائے گا۔ پتھر بھی ایک سائز کے ہیں اور ٹنوں وزنی ہیں، یہ کلو گرام کے پتھر نہیں، ٹنوں وزنی پتھر ہیں، اور اتنی بلندی تک کیسے لے جائے گئے ہیں، کہاں تراشے گئے ہیں، کیسے کاٹ کر یہاں تک لائے گئے ہیں، انسانی عقل اسے قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ حتیٰ کہ انسانی تاریخ میں ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ یہ انسانوں کا کام نہیں ہے، جنات کا یا خلائی مخلوق کا کام ہے۔ لوگوں نے باقاعدہ تصور پیش کیا ہے یہ ایلینز کا کام ہے، انسانوں کا کام ہی نہیں ہو سکتا۔ انسان اس زمانے میں بھلا اتنی ترقی یافتہ تھا ہی نہیں کہ اتنی بڑی بڑی عمارتیں اور جیومیٹری کے اصولوں کے عین مطابق کوئی کمی بیشی بھی نہیں ہے، بلکہ یہاں تک لوگوں نے لکھا ہے کہ ان کی تعمیرات کو دیکھ کر ہم اپنی تصحیح کر سکتے ہیں، اتنی عالیشان عمارتیں انہوں نے بنائی ہیں۔ خیر، اسے بھی کہیں دفنا دیا گیا۔ صدیوں تک قرآن کا یہ انکشاف، قرآن نے انکشاف کیا تھا نا کہ اس کو کہا گیا اللہ کی جانب سے کہ تیرے بدن کو ہم سلامت رکھیں گے، لیکن اس کا ثبوت نہیں ملتا تھا، پتہ نہیں چلتا تھا کہ سلامت ہے تو کہاں ہے۔ پڑھنے پڑھانے والے بس یہ کہتے تھے کہ ہاں کہیں نہ کہیں ہے، وہ اللہ کو پتہ ہے۔ پھر اس کے بعد آثار قدیمہ والے آ گئے، پورے محکمے بن گئے، ماہرین ہو گئے، ان کی تعلیم شروع ہو گئی، زمین کا چپا چپا کھودا جانے لگا، پورے پورے شہر نکلنے لگے۔ اب دیکھیں ماہرین آثار قدیمہ ہوتے ہیں نا، اگر انہیں پتہ چل جائے یہاں کچھ خزانہ ہے یا پرانی آبادی ہے یا قدیم شہر ہے، کھدائی کر کے اسے برآمد کر لیتے ہیں، پوری ثقافت سامنے آ جاتی ہے۔ مصر میں بھی ایک زمانہ پہلے یہ کام شروع ہوا، یہی کام شروع ہوا، اور جب یہ کام شروع ہوا تو اب اس کے بعد ان مقبروں سے، یہ جو مقبرے بنے ہوئے تھے، ممیاں نکلنا شروع ہو گئی، حنوط شدہ نعشیں نکلنا شروع ہو گئی۔ ان نعشوں میں سے ایک لاش ایسی بھی تھی جس کے بارے میں گمان کیا جا رہا تھا کہ یہ لاش ہو نہ ہو اسی زمانے کے فرعون کی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوا ہے۔ ان کی تحریروں سے کچھ اندازہ ہوا، اور پھر لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ وہی فرعون ہے۔ اچھا، ممیاں تو بہت ساری نکلی، لیکن خاص طور پر یہ دنیا کی نگاہوں کا مرکز بنا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کی حقانیت اس کے وجود کے ساتھ اللہ نے وابستہ فرما دی نشانی کے طور پر، کہ ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ وجود سلامت رہے گا، تو وہ سلامت نکل بھی آیا۔ اب اس پر مصر کی حکومت کو ایک مرتبہ خیال آیا کہ تحقیق کرنی چاہیے، یہ معلوم کرنا چاہیے کہ اس کی موت کا سبب کیا تھا، چنانچہ اس کا مرنے کے بعد، اب یہ تو مری ہوئی نعش تھی نا، اس کا پاسپورٹ بنایا گیا،
اور اسے سردارتی پروٹوکول کے ساتھ فرانس بھیجا گیا. جب یہ وہاں اترا اور اسے وہاں گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا کہ بھائی ہاتھوں بادشاہ ہی رہا ہے، بے شک مرا ہوا بادشاہ ہے، کسی زمانے کا ہے، لیکن ہے تو بادشاہ ہی. گارڈ آف آنر پیش کیا گیا اس کو. اور پھر ماہرین کی، ڈاکٹروں کی ایک ٹیم اس پر مقرر ہوئی. ایک بہت بڑے ڈاکٹر کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ اس کی موت کا سبب معلوم کرے، مرا کس وجہ سے تھا یہ. اب جب انہوں نے اس کی باڈی کے اجزاء کا تجزیہ کرنا شروع کیا تو روایات سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ جب یہ کلمہ پڑھنا چاہتا تھا تو جبریل امین نے ریت بھر کر اٹھائی اور اس کے منہ میں حلق تک پہنچ دی تھی، اور اس موقع پر یہ بات فرمائی تھی آل آنا وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. اب کلمہ پڑھتا ہے، اب ایمان لانے کی کوشش کرتا ہے، بڑی دیر کر دی تو نے. تو جب اس کا تجزیہ کیا گیا موت کس وجہ سے واقع ہوئی ہے تو وہ ڈاکٹر بڑی تحقیق کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ اس کی موت پانی میں ڈوبنے سے ہوئی ہے. آج بھی اس کے وجود کے اندر سمندری ریت کے ذرات موجود ہیں. اب یہ ڈاکٹر نے تحقیق کر لی. اس کے بعد اس ڈاکٹر کو کسی نے متوجہ کیا اور اسے بتایا کہ یہ جو تحقیق تم نے اتنے دنوں میں کی ہے، اتنی مشقتوں کے بعد کی ہے، روئے زمین پر ایک کتاب ہے جو صدیوں پہلے یہ بتا کر جا چکے ہیں. وہ انہوں نے اپنے متبعین کو، ماننے والوں کو صدیوں پہلے یہ بتا دیا تھا کہ یہ ڈوب کر مرا ہے، یہ اکیلا نہیں مرا، ساری قوم اس کے ساتھ ڈوب کر مری ہے. اور اس کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کو سلامت رکھنے کا بھی فیصلہ کیا، یعنی اس کی ڈیڈ باڈی ضائع نہیں ہوگی بلکہ لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا کر رکھی جائے گی. بڑا حیران ہوا. اس نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اب مجھے مصر کا سفر کرنا ہوگا. یہ ڈاکٹر وہاں سے چلا اور مصر آیا اور وہاں کے علماء سے ملا. قرآن مجید کا اس مطالعہ کرنے کی خواہش ظاہر کی. اس مقام کو جب اس نے پڑھا اور اپنی تحقیق دیکھی تو اس نے سر پیٹنا شروع کیا. اس نے کہا کیسی سچی کتاب ہے، کیسے عالی شان انکشافات ہیں، کیسے عمدہ حقائق ہیں. اور کمال یہ ہے کہ ہم تحقیق اور ریسرچ کے بعد جہاں پہنچے ہیں، حیران کن بات کی یہ تو صدیوں پہلے ساری باتیں بیان کر رہا ہے. اب اس کے دل میں یہ خیال آیا ہو نہ ہو یہ کتاب روئے زمین کی سب سے سچی کتاب ہے، سب سے اٹل حقیقت ہے، سب سے شاندار کتاب ہے جس میں صدیوں پہلے یہ بتا دیا گیا کہ مرا کیسے ہے. یہ بھی بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کو سلامت رکھنے کا فیصلہ کیا تھا. یہ جو سلامت ملا ہے اس میں ہمارا کمال نہیں ہے، جس نے سلامت رکھنا تھا یہ کمال اس کی قدرت کا ہے. تو وہ ڈاکٹر اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اسلام قبول کیا. تو سارا واقعہ یہ آپ اگر سرچ کریں گے تو بہت سہولت کے ساتھ سارا واقعہ دیکھ سکتے ہیں. میں نے قدر اختصار کے ساتھ یہ بیان کی ہے. یہ مقام وہ مقام تھا جو ایک زمانے تک، ایک عرصے تک مسلمانوں کے لیے ایسا سوال بنا رہا کہ جس کا جواب بس یہی دیا جاتا تھا کہ اللہ بہتر جانتے ہیں، بس ہم یہ کہتے تھے کہ ہے کہیں پر. لیکن یہ ظاہر ہوا، ساری دنیا نے مانا، غیر مسلم محققین نے تحقیق کی. صرف مسلمانوں کی تحقیق سے نہیں ثابت ہوا، ان کی تحقیق سے ثابت ہوا. اور میں نے ایک عالم کی تحریر پڑھی، انہوں نے اس میں لکھا ہو سکتا ہے اللہ نے ان کے ہاتھ سے تحقیق کرائی تاکہ کل کو ان کے یہاں سے اعتراض بھی نہ آئے. مسلمان تحقیق کرتے تو وہ کہتے تم نے قرآن کی حمایت میں تحقیق کی. انہوں نے تحقیق کی، انہوں نے نتیجہ نکالا اور انہوں نے مہر تصدیق ثبت کی کہ قرآن جو دعویٰ کرتا ہے وہ دعویٰ بالکل برحق دعویٰ ہے، سچا دعویٰ ہے. اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام سے موسوم ایک سورت شروع ہو رہی ہے اور پوری کی پوری سورت حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے اور واقعے پر مشتمل ہے. آج اس قصے کا آغاز کرتے ہیں، انشاءاللہ کل یا پرسوں یہ ختم ہوگا. حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ شروع کرنے سے پہلے ذات باری تعالی نے ایک بات فرمائی ہے. وہ بڑی عجیب بات ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عام قصہ نہیں ہے، بڑا خاص قصہ ہے. نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین. ہم قصوں میں سے سب سے خوبصورت اور سب سے بہترین قصہ وہ آپ سے بیان کرنے جا رہے ہیں، اس قرآن میں ہم نازل کر رہے ہیں.
سب سے عالی شان قصہ، سب سے بہترین قصہ، سب سے خوبصورت قصہ بیان کر رہے ہیں۔ اب یہ قصہ کہاں سے شروع ہوا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بچپن کے زمانے میں ایک خواب دیکھا۔ اللہ تعالیٰ بچپن سے اس قصے کو شروع فرما رہے ہیں۔ اذ قال یوسف لأبی یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ ابا جان میں نے خواب دیکھا، اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام سے عرض کر رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کیا خواب دیکھا ہے؟ فرمایا بڑا عجیب خواب دیکھا ہے، میں دیکھتا ہوں 11 ستارے ہیں، اور والشمس سورج ہے، والقمر چاند ہے۔ یہ 11 ستارے اور سورج اور چاند یہ سب مل کر میرے آگے سجدہ ریز ہیں۔ رأیتهم لی ساجدین، میں دیکھتا ہوں یہ سب مجھے ہی سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت یوسف نے عرض کیا، بچپن کا زمانہ تھا، مجھے سمجھ میں نہیں آتا خواب کس قسم کا ہے۔ وہ فوراً سمجھ گئے بڑا عالی شان خواب۔ یہ خواب نہیں ہے بلکہ یوسف کا جگمگاتا مستقبل اس میں نظر آ رہا ہے۔ یہ بڑی عالی شان نشانی ہے جو اللہ نے اس پر ظاہر فرمائی ہے۔ تو آپ نے خواب کی تعبیر بیان کرنے کے بجائے پہلے بیٹے کو نصیحت کی، یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، فرمائے لگے میرے بیٹے خیال کرنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا۔ سمجھ گئے تھے یہ خواب بڑی عظمت کی نشانی ہے۔ اس خواب میں یوسف کے عظیم مستقبل کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ اسے بڑی عظمتیں اور رفعتیں اور ترقیاں عطا فرمائیں گے، اس کی ایک شان ہوگی اور مقام اور مرتبہ ہوگا۔ اس لیے فرمایا بھائی اپنے بھائیوں کو یہ خواب تم ہرگز مت سنانا، اس لیے کہ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، پھر وہ تمہارے ساتھ کوئی مکر و فریب کریں گے۔ خواب دیکھیں گے، سنیں گے، سمجھ جائیں گے اس میں تو بہت بڑی بات نظر آ رہی ہے، سمجھ جائیں گے کہ یہ بھائی بہت ترقی کرے گا، تو دل میں حسد کی آگ لگے گی، اور اس حسد کی وجہ سے کوئی مکر و فریب کریں گے، تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ لہذا تاکید کی کہ خیال کرنا یہ خواب نہ بیان کرنا، اور پھر انہیں تعبیر بتائی وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اللہ نے تمہارا انتخاب فرمایا ہے، تمہیں خوابوں کی تعبیر کا علم اللہ دیں گے، تمہیں تمہارے آباء و اجداد کی طرح، جیسے حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق اور تمہارے والد حضرت یعقوب ہیں، ان کی طرح اللہ بڑی عظمت عطا فرمائیں گے۔ خواب سے میں نے صاف سمجھ لیا ہے۔ علماء نے لکھا ایک ادب یہ پتہ چلا جب انسان کوئی خواب دیکھے تو صاحب علم سے بیان کرے، ہر ایک سے بیان نہ کرے، کسی صاحب علم سے بیان کرے، ایسے شخص سے بیان کرے جو بہتر تعبیر دے سکتا ہو، جو کچھ ذوق اور علم رکھنے والا ہو۔ ہر چلتے پھرتے آدمی سے بیان کرے گا، ہو سکتا ہے خواب اچھا ہو، حسد میں تعبیر غلط دے دے، حسد میں تعبیر غلط دے دے۔ آپ کہیں گے تعبیریں بھی الگ الگ ہوتی ہیں کیا؟ اپنے اپنے فہم کے مطابق تعبیر ہوتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے جیسے کسی نے خواب دیکھا کہ اس کے دانت سارے ٹوٹ گئے ہیں، کیا دیکھا خواب میں کہ دانت سارے ٹوٹ گئے ہیں۔ اب اس کی ایک تعبیر کوئی دینے والا یہ بھی دے سکتا ہے کہ بھائی کوئی حادثہ پیش آئے گا تم ذرا خیر بناؤ، کوئی نقصان ہونے والا ہے۔ اور سمجھدار آدمی اچھی تعبیر بھی دے سکتا ہے کہ دانت گرنا نشانی ہے لمبی عمر ہونے کی، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں لمبی عمر عطا فرمائیں گے، اس کے اندر تمہارے لیے خیر کی تعبیر اور خیر کی علامت ہے۔ اس لیے خواب صاحب علم سے بیان کرے، سنجیدہ اور سلجھے ہوئے انسان سے بیان کرے جو اس کا کچھ ذوق رکھتا ہو۔ یہ 2 اور 2 4 والا قصہ نہیں ہے کہ آپ بس جو ذہن میں بات آئے گی، یہ جیسے مسائل ہوتے ہیں شریعت کے وہ طے شدہ ہوتے ہیں، تعبیریں طے شدہ نہیں ہوتی، اس میں میلانات ہوتے ہیں۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ کسی نے خواب بیان کیا تھا، ان سے کہا کہ میں نے گھر میں خواب دیکھا ہے میری چارپائی کے نیچے انگارے چمک رہے ہیں۔ آپ نے اس سے فرمایا مبارک ہو، تو چارپائی جہاں پر تیری بچھی ہوئی ہے اس کے نیچے جا کر کھدائی کر تو کوئی خزانہ نکلے گا۔ وہ گیا اور اس نے کھدائی کی اور واپس آیا تو بڑا خوش آیا، کہا حضرت بالکل چارپائی کے نیچے جہاں انگارے نظر آ رہے تھے خواب میں وہیں سے خزانہ نکلا ہے۔ چند مہینے کے بعد ایک شخص اور آیا اور اس نے کہا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے میری چارپائی کے نیچے انگارے ہیں۔
آپ نے فرمایا تو جلدی بچوں کو لے کر باہر نکل، تیرے گھر میں آگ نہ لگ جائے۔ وہ جلدی سے بھاگ کر گھر پہنچا، بچوں کو سامان کو ابھی نکالا ہی تھا کہ آگ لگ گئی۔ حاضرین بڑے حیران ہوئے، حضرت چند مہینے پہلے یہی خواب دیکھا تھا، آپ نے تعبیر دی خزانہ نکلے گا، خزانہ نکلا، اور آج تو اس کا گھر ہی جل گیا، خواب ایک ہی ہے۔ تو فرمایا اس نے آگ کے انگارے سردی کے زمانے میں خواب دیکھا تھا، اس میں آگ مفید ہے، اور اس نے سخت گرمی کے زمانے میں دیکھا اس میں آگ مضر ہے۔ اب بتائیے یہ باریکی کس کے ذہن میں آئی؟ خواب کا ادب ہے، اور اس سے بیان کرے جو خیر خوابی ہو، صاحب علم بھی ہو، سنجیدہ مشورہ دینے پر قدرت بھی رکھتا ہو۔ یہ وہ علم ہے جو اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خاص طور پر عطا فرمایا تھا، تعبیر رؤیا کا اسے علم کہا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بچپن کا زمانہ تھا، اپنے بھائیوں سے بھی بیان کر دیا خواب۔ بھائی پہلے ہی بڑا حسد کرتے تھے، کیونکہ سگے بھائی نہیں تھے، باپ ایک مائیں الگ، تو انہیں بڑا خیال آیا، کہنے لگے یہ تو بہت ترقی کر جائے گا، یہ ہمارا بھائی تو بہت آگے جائے گا، اس خواب میں تو بڑی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ وہی ہوا جو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اندیشہ تھا۔ یہ آپس میں جمع ہوئے بھائی سارے اور ایک دوسرے سے مشورہ کرنے لگے، کہنے لگے کہ ہمارا تو خیال یہ ہے کہ اگر یوسف زندہ رہا تو ابا کی محبت ہمیں تو ملے گی۔ تو انہوں نے کہا بھائی کیا کرنا چاہیے پھر، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو کہا مطلب یہ ہے کہ یوسف کو معاذ اللہ قتل کر دینا چاہیے، اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، یا کسی ویران مقام پر اسے پھینک آتے ہیں، اس سے جان چھڑائیں، یخل لکم وجہ ابیکم، باپ کی ساری توجہ تمہیں ملے گی، وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، شیطان بھی کیسے کیسے راستے دکھاتا ہے، پھر ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں بعد میں نیک بن جائیں گے، اس کو مار دیتے اس کو مار دیتے ہیں، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، پھر نیک ہو جائیں گے ہم، اسے ہٹا دیں۔ علماء نے لکھا یہ شیطان راستہ ایسا دکھاتا ہے کہ وہ بھی انسان کو مطمئن کرنے کے لیے حیلہ بھی سکھاتا ہے۔ پہلے قتل کا راستہ دکھایا، اس کے بعد نیکی کا راستہ دکھایا، تاکہ دل بندہ رہے کہ ہاں چلو برا کام ہو بھی گیا لیکن بعد میں ہم نیک ہو جائیں گے، صحیح ہو جائیں گے نا، اس لیے اس کو تو مارے ہم۔ ایک بھائی نے جواب میں کہا، جس کے بارے میں آتا ہے اس کا نام یہودا تھا، یہ بڑا بھائی تھا، اس نے کہا کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، اپنے ہاتھ سے مارنا صحیح نہیں لگتا، اپنے ہاتھ سے ہم قتل کریں اور اپنے بھائی کے خون سے اپنے ہاتھ رنگیں، یہ بڑی نامناسب اور بڑی خطرناک بات ہے، اسے خود قتل مت کرو۔ تو انہوں نے کہا بھائی پھر کیا کریں؟ تو اس نے کہا میرا خیال یہ ہے کہ القوہ فی غیابت الجب یلتقطہ بعض السیارۃ ان کنتم فاعلین، والد سے اجازت لے کر اسے جنگل میں لے جاتے ہیں اور وہاں جا کر کسی اندھے کنویں میں جو ویران پڑے ہوتے ہیں، کسی گہرے کنویں میں، اتنا گہرا کہ اگر پڑا رہے تو مر جائے، یا کوئی مسافر یا قافلہ آئے اور وہ ڈول ڈالے تو ہو سکتا ہے اسی کو ساتھ لے جائے، ہماری جان چھوٹ جائے گی، اس طرح سے ہم اپنے ہاتھ سے ماریں گے بھی نہیں، یا تو وہاں پڑے پڑے اپنی موت مرے گا، یا پھر کوئی قافلہ اسے لے جائے گا، ہماری جان چھوٹ جائے گی، والد کی محبت ہمیں مل جائے گی۔ یہ بات صحیح ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ یہ اپنے والد حضرت یعقوب کے پاس آئے اور کہنے لگے، حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے، نبی تھے نا، باپ بھی جانتا ہے بیٹوں کا مزاج کیسا ہے، بچے کیسے ہیں، تو پھر یہ نبی بھی تھے، صاحب فراست انسان تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے ان کے دل میں اپنے بھائی کے لیے بڑا بغض ہے، وہ کبھی کھیلنے کے لیے اور تفریح کے لیے بھی نہیں بھیجتے تھے، ساتھ تفریح کے لیے بھی ساتھ نہیں بھیجتے تھے۔ یہ آئے اور کہنے لگے ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا لہ لناصحون، کیا بات ہے کہ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ کبھی بھی نہیں بھیجتے؟ یہ گھر میں رہے گا، باہر نکلے تو اچھی بات ہے، گھر میں رہنا تو اچھی بات نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں اپنے بھائی کو سیر کے لیے لے جائیں اور اسے جا کر کوئی جنگل میں پھرائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام تو چاہتے ہی نہیں تھے کہ یہ ان کے ساتھ جائے، ہمیشہ خطرہ محسوس فرماتے تھے۔ آپ نے فرمایا انی لیحزننی ان تذهبوا بہ، انہوں نے کیا کہا تھا؟ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب، یہ ہمارے ساتھ بھیجیں، کل یہ باہر جائے گا، کھیلے گا، کھائے گا، پیے گا،
یہ بڑا خوش ہوگا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ آپ نے فرمایا بھائی مجھے بڑا ڈر ہے، مجھے تو ڈر اس بات کا ہے کہ تم لے جاؤ، تم اپنے کھیل کود میں یا اپنے کاموں میں لگ جاؤ گے، یہ چھوٹا بچہ ہے، جنگل میں بھیڑیے بہت ہیں، کوئی بھیڑیا اس کو اچک کر نہ لے جائے۔ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا، تم غفلت میں ہوگے، بھیڑیا کھا جائے گا۔ تو وہ کہنے لگے کہ کیسے بھیڑیا کھا جائے گا؟ لَإِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ، ہم اتنی بڑی جماعت ہیں، ہماری موجودگی میں بھیڑیا کھا جائے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ علماء نے لکھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے دراصل انہیں ہی بھیڑیا کہا تھا۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے آپ نے خواب دیکھا تھا کچھ دن پہلے کہ یہ لے گئے ہیں اور انہوں نے یوسف کا خون کیا ہے، لیکن یہ نہیں کہنا چاہتے تھے کہ تم ہی بھیڑیے بن جاؤ گے، اشارہ دے رہے تھے کہ کچھ اس کے ساتھ ہو جائے گا۔ پھر آپ نے مزید بحث مباحثہ نہیں فرمایا، ایک بات دل میں آئی کہ یعقوب اللہ نے اگر کچھ مقدر کیا ہے تو تم روک تو نہیں سکتے، تقدیر میں اگر نقصان لکھا ہے، یوسف کی جدائی لکھی ہے یا یوسف کا دنیا سے چلے جانا اور موت لکھی ہے، تو یعقوب تمہارے بس میں تو نہیں ہے تقدیر کو پلٹنا، اس لیے جو اللہ چاہتا ہے وہ کرنے دو۔ دل پر پتھر رکھ کر اجازت دے دی۔ یہ اتنی محبت سے لے کر نکلے، بصری نے لکھا ہے کہ گھر سے نکلے تو کبھی ایک بھائی گود میں اٹھاتا تھا، کبھی دوسرا اٹھاتا تھا، اور والد دروازے میں کھڑے دیکھ رہے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے یہ باپ کا بیٹے یوسف کو آخری مرتبہ دیکھنا ہے، اس کے بعد کئی اشروں کے بعد حضرت یعقوب نے دیکھا ہے۔ تو ایک دوسرے سے لیتے تھے اور بڑی محبت کے ساتھ جنگل کی طرف لے کر چلے۔ جب راستہ مڑ گیا جنگل کی طرف اور جنگل میں پہنچے تو زمین پر زور سے دے کر مارا اور کہا تو ہی وہ شخص ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے باپ کی خاص محبت سے محروم ہیں، ساری توجہ تجھے ملتی ہے، اس وجہ سے ہم اپنے باپ کی شفقت اور محبت اور پیار سے محروم رہتے ہیں، اب دیکھ ہم تیرے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام تو حیران رہ گئے، یہ کیا کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ انہوں نے یہ کام کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا پہلے تو کرتا اتارا اور ایک اندھے کنویں کا انتخاب کیا ہوا تھا، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو گرا دیا۔ میں نے ابھی 2 روز پہلے درس میں یہ بات آئی تھی، وسیلے کے عنوان سے جو بات چل رہی تھی، اس میں نے عرض کیا تھا حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ جبریل امین سے پوچھا کبھی ایسا موقع آیا کہ اللہ نے تجھے بہت تیزی سے کسی بات کے کرنے کا حکم دیا ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں کئی مرتبہ آیا، ان میں سے ایک مرتبہ وہ موقع تھا جب بھائی منڈیر سے یوسف کو دھکا دے چکے تھے، تو اللہ نے مجھ سے فرمایا جبریل تو یوسف کی مدد کو پہنچ، اور میں ان کے تہ میں پہنچنے سے پہلے پہنچ چکا تھا، 3 یا 5ویں آسمان سے میں پہنچ بھی چکا تھا، اتنے سبک سیر اور اتنے تیز رفتار ہے۔ تو آپ نے ہاتھوں میں لے لیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو بٹھا دیا، اور اس موقع پر اللہ نے ان کے دل میں ڈالا کہ اللہ تمہاری جان بچائیں گے اور حفاظت فرمائیں گے، اور ایک وقت آئے گا یہ تمہیں پہچانیں گے بھی نہیں اور تم انہیں بتاؤ گے کہ تم نے کیا کیا تھا۔ اب دیکھیں کیسا وقت نازک ہے یہ کہ بچہ ہے اور کنویں میں پھینکا جا رہا ہے۔ انہوں نے دوسرا کام یہ کیا کہ ایک بکری ذبح کی اور اس کا خون لیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے پر لگایا، اور رات کو بہت دیر سے گھر آئے، وگرنہ شام کو آنا چاہیے تھا عصر میں، یہ عشاء میں آئے، جاؤ اباہم عشاء یبکون، اور ایسے آئے کہ جنگل سے چلاتے ہوئے آئے، زور زور سے روتے جاتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کا رونا سنا تو آپ کا دل دھڑکنے لگا، ایک دم سمجھ گئے کہ انہوں نے کچھ کر دیا ہے، جس چیز کا دھڑکا تھا وہ لگتا ہے ہو گیا ہے کام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دروازے پر آئے، فرمایا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے ابا جان آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ نے پہلے ہی ہمیں بتا دیا تھا کہ اسے بھیڑیا نہ کھا جائے۔ دیکھیں کیسی خطرناک سازش ہے، آپ نے پہلے ہی کہا تھا بھیڑیا کھا جائے گا، ہم سے غفلت ہو گئی، ہم کھیلنے کودنے میں لگ گئے۔ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، یوسف کو ہم نے بٹھا دیا سامان کے پاس، پیچھے سے بھیڑیا کھا گیا اسے۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، آپ ہماری بات ویسے مانیں گے نہیں لیکن ہم سچ بول رہے ہیں، یہ بھی کہا انہوں نے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کیسے کھا لیا بھیڑیا نے، کیسے کھا گیا؟ کوئی نشانی ہے تمہارے پاس؟ کوئی دلیل دے سکتے ہو؟ کہنے لگا ہاں یہ کرتا ہمارے پاس ہے۔
اب وہ کرتا جو پیش کیا بالکل صحیح سلامت تھا، کہیں سے نشان نہیں، پھٹا ہوا نہیں، بس یہ تھا کہ اس کرتے میں خون لگا ہوا تھا، خون آلود کرتا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حیران ہوئے، فرمائے یہ بھیڑیا بڑا سمجھدار تھا، کرتا پھٹا نہیں اور یوسف کو کھا گیا۔ فرمانے لگے فصبر جمیل، اب تو صبر ہی ہو سکتا ہے، صبر ہی بہتر ہے، اس کے سوا میں کیا کر سکتا ہوں؟ جس چیز کا خطرہ تھا وہ کام تم نے کر دیا، واللہ المستعان علی ما تصفون، اب تو اللہ ہی اس معاملے میں مدد فرمانے والا ہے جو تم کر کے آئے۔ یہ وہاں سے آ گئے اور یہ جاتے تھے، اور جا کر اگلے دن پھر اس سے اگلے دن دیکھتے تھے کہ بھائی زندہ ہے یا مر گیا یا کوئی قافلہ لے گیا، کیا بنا یہ دیکھا کرتے تھے۔ تو اگلے دن گئے، دیکھا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ وہ موجود ہیں۔ اس کے بعد اگلے روز یا اس سے اگلے روز گئے تو دیکھا کہ یہ موجود نہیں، بڑے حیران ہوئے، سمجھ گئے کہ کوئی قافلے والا آیا ہے، ڈول ڈالا ہوگا اور لے گیا ہوگا۔ بعض روایت میں آتا ہے یہ بہت گہرا کنواں تھا، اتنا گہرا کنواں تھا، پہلے زمانے میں ایسے کنویں بنائے جاتے تھے کہ جن میں اترنے کے لیے اطراف میں سیڑھیاں بنائی جاتی تھی، اور یہ سیڑھی والے کنویں بہت زیادہ گہرائی تک جاتے تھے، حتیٰ کہ لوگ نیچے اتر کر پانی بھرا کرتے تھے۔ چنانچہ یہ سمجھ گئے کہ کوئی قافلہ آیا ہے، اور قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے جاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں ہیں، قافلہ آیا اور انہوں نے ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ بھائی پانی لے آؤ۔ وہ گیا، اس نے ڈول ڈالا، حضرت یوسف نے ڈول پکڑ لیا، اس میں بیٹھ گئے۔ جب اس نے ڈول کھینچا تو لگا بھاری ڈول ہے، باہر جب نکالا تو حیران رہ گئے، نہایت خوبصورت بچہ ہے، خوبصورت لڑکا ہے، حسین و جمیل ہے۔ اب حسن اللہ نے حضرت یوسف کو ایسا عطا فرمایا تھا، جس حسن کو اللہ بھی حسن کہے تو آپ اندازہ لگائیں وہ حسن کیسا حسن ہوگا، جس کی تعریف خود اللہ فرمائے۔ تو علماء نے لکھا یہ حیران رہ گئے، اور یہ اس موقع پر کہنے لگے کہ یا بشرا ھذا غلام، ارے خوشخبری، یہ تو ہمیں لڑکا مل گیا، اس میں سے غلام مل گیا۔ پہلے زمانے میں بیچا جاتا تھا، اسے مال بنا کر چھپا لیا۔ یہ بھائی آئے تو انہوں نے دیکھا کہ جنگل میں قافلہ ٹھہرا، وہ سمجھ گئے کہ یوسف ادھر ہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم نے کوئی غلام پکڑا ہے؟ پہلے چھپانے لگے، تو انہوں نے کہا بھائی ہمیں اس غلام کی ضرورت نہیں، ہم تو پہلے ہی تنگ تھے بہت، بس ہم تم سے سودا کر کے اسے تمہارے حوالے ہی کریں گے۔ وہ بڑے خوش ہوئے اور کہا ہم نے یہ غلام پکڑا ہے۔ بھائی حیران ہیں، انہوں نے چند چونیوں کے بدلے یوسف کو بیچا۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اللہ فرماتے ہیں ایک چونی ہے بھی گنتی کی۔ بعض روایات میں آتا ہے ایک ایک چھوٹا سکہ اس زمانے کا ایک ایک بھائی کے حصے میں آیا، یوسف کو بیچ کر اپنی جان چھڑا کر گھر کی طرف چلے، اور سمجھا کہ اس کا قصہ ختم ہو گیا۔ اسی مقام پر آگے چل کر اللہ فرما رہے ہیں کہ غالب لوگوں کی بات نہیں ہے، غالب اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ واللہ غالب علی امرہ، ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ یہ یہاں سے مصر لے گئے حضرت یوسف علیہ السلام، اب کنویں سے نکلے ہیں، دوسرا زمانہ شروع ہو رہا ہے۔ وہاں پہنچے تو انہوں نے اعلان کرایا، کئی دن بازاروں میں اعلان ہوا، ایسا خوبصورت غلام آیا ہے کہ کبھی کسی آنکھ نے ایسا حسن کا جلوہ ہی نہیں دیکھا ہوگا۔ بڑے بڑے عمراء نکل آئے، وزراء آ گئے، بڑے بڑے تاجر آ گئے، غلاموں کے شوقین آ گئے۔ انہوں نے قیمت اتنی بھاری رکھی کہ کسی کے بس کی بات نہیں تھی حضرت یوسف کی قیمت بھی لگا سکے۔ پھر عزیز مصر کو خبر پہنچی کہ آج تو مصر کے بازار میں کوہرام مچا ہوا ہے، کیسا غلام آیا ہے۔ یہ چلا، اور یہ چل کر جب اس نے دیکھا تو اس کے دل نے گواہی دی، روایات سے پتہ چلتا ہے یہ شریف آدمی تھا، اس کے دل نے گواہی دی کہ یہ غلام ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی بہت ہی معزز گھرانے کا، دنیا کے کسی شاندار خاندان کا یہ بچہ ہے۔ پتہ نہیں کیسے اس کو غلام بنا کر لے آئے، دل میں محبت پیدا ہوئی، منہ مانگی قیمت دی اس نے۔ اور قرآن کہتا ہے اس نے حضرت یوسف کا بڑا خیال رکھا، یہ خرید کر لایا، اور اس نے آنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اپنی بیوی سے جو الفاظ کہے وہ بڑے شاندار کہے۔ اس نے کہا من مصر لامرأتہ اکرمی مثواہ، اپنی بیوی زلیخا سے کہا اس کو بڑی عزت دینا،
اس کا ٹھکانہ اچھا بنانا، یہ بہت ہی شاندار خاندان کا بچہ ہے، یہ کوئی بڑے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ غلام نہیں ہے کہ اسے خرید کر ہم غلاموں والا سلوک کریں۔ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، یہ ہمیں بڑا فائدہ اور نفع پہنچائے گا، یا کم از کم ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے، ہمارا بیٹا نہیں۔ اب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کذالک مکننا لیوسف فی الارض، ایسے ہم نے یوسف کو پھر ٹھکانہ دے دیا۔ بھائی تو ختم کر چکے تھے، لیکن اللہ نے پھر عزت کا ٹھکانہ دیا، کہاں پہنچایا؟ محل میں پہنچایا اللہ تعالیٰ نے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، آگے چل کر ہم نے انہیں علم بھی عطا کرنا تھا خوابوں کی تعبیر کا۔ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، اب اللہ اپنی حقیقت کو بیان فرماتے ہیں کہ اللہ طاقتور ہے اپنے کام، اپنے معاملے میں اللہ غالب ہے، کوئی کچھ بھی کر لے نتیجتاً وہی سامنے آئے گا جو اللہ کا فیصلہ ہو۔ اب انہوں نے مارنا چاہا اور اللہ نے بچانا چاہا، اللہ نے بچا بھی لیا، اور کتنے شاندار انداز میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بچایا ہے، پھر کہاں پہنچایا ہے؟ عزت اور عظمت کے ٹھکانے پر۔ کسی عام آدمی نے نہیں خریدا، بلکہ وقت کے بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا ہے اور عزت کے ساتھ اپنے محل میں ٹھکانہ دیا ہے۔ اللہ اس کی جانب اشارہ فرما رہے ہیں، یہ رب کے فیصلے، یہ رب کا معاملہ ہے، اور رب کا معاملہ کیا ہے؟ غالب علی امری، وہ ہر حال میں غالب رہنے والا ہے۔ باقی انشاءاللہ جی ایک قول تو طے ہے نابالغ تھے، البتہ مختلف حضرات نے، انہوں نے ایک سوال پوچھا، اچھا سوال ہے، عمر کتنی تھی؟ شیر خوار نہیں تھے، گود کے بچے نہیں تھے، بعض نے لکھا 6 سال، بعض نے لکھا 8 سال، 10 سال، مختلف اقوال ہیں، لیکن یہ ضرور ہے عاقل و بالغ نہیں تھے، عمر میں چھوٹے تھے، یعنی اتنی عمر تھی کہ بچپن کا اطلاق ان پر کیا جاتا تھا۔ جی کوئی اور سوال پوچھنا چاہیں؟ یہ الگ الگ مائیں ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ الگ ہیں، ویسے ہیں دونوں بہنیں، ایک کا انتقال ہوا، دوسری سے جو نکاح کیا حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے اور بھائی بنیامین پیدا ہوئے، یہ 2 سگے بھائی ہیں، باقی ماں شریک نہیں ہے، باپ شریک ہے، باقی بھائی باپ شریک ہیں۔ جی زکوٰۃ کے حوالے سے ایک سوال بعض حضرات نے پوچھا تھا، میں بیان کرنا مجھے یاد نہیں رہتا، انہوں نے پوچھا کہ جب ہم زکوٰۃ کا حساب کریں گے تو کیا جو ہم نے قرضے لوگوں کو دیے ہوئے ہیں وہ بھی ہم شامل کریں گے، یا ہمارے قرضوں پر لوگ زکوٰۃ دیں گے؟ یہ غلط فہمی ایک پھیلی ہوئی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو اس کو پیسے دے دیے، ہمارے پیسے سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے، جب وہ پیسے بھی اس کے پاس ہیں، فائدہ بھی وہ اٹھا رہا ہے، تو ہم زکوٰۃ کیوں دیں گے؟ تو بھائی یہ غلط فہمی ہے، پیسے آپ کے ہیں، آپ ظاہر ہے اس کے دعوے دار ہیں، آپ نے اسے استعمال کے لیے دیے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کسی کو پیسے دے کر یہ پابند کرنا بھی جائز نہیں ہے کہ تم زکوٰۃ دو، یہ قرضے کے اوپر نفع لینے والی بات ہے کہ بھئی یہ میں نے 10 لاکھ دیے، اب اس پر 25,000 تم بھرنا، میں نہیں بھروں گا، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ جتنے قرضے جو بشرطے کے نہ ڈوبے ہوں، جو قرضے نہ ڈوبے ہوں، ایسے تمام کے تمام قرضے جن کے ملنے کی امید باقی ہو، اس کی زکوٰۃ بھی وہی دے گا جس کا پیسہ ہے، جس کا مال ہے، زکوٰۃ بھی وہی ادا کرے گا۔ یہ ٹھیک نہیں ہے کہ مال جس کا ہو وہ زکوٰۃ نہ دے، ایسا کوئی ضابطہ شریعت میں موجود نہیں ہے، جس کا مال ہے اسی نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ ایک سوال زکوٰۃ کے بارے میں بعض حضرات نے اور بھی کیا ہے، وہ سوال یہ کیا ہے کہ عورتیں زیور پہنتی ہیں، سونے چاندی کے زیور پہنتی ہیں، ہم نے یہ سنا ہوا ہے کہ استعمال کی چیز پر تو زکوٰۃ ہوتی نہیں ہے، استعمال کی چیز پر تو زکوٰۃ ہوتی نہیں ہے، جیسے استعمال کے کپڑے اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ کانسیپٹ ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہے، استعمال کے کپڑوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، فریج پر نہیں ہے، موٹر بائک پر نہیں ہے، گاڑی پر نہیں ہے،
تو सोना भी तो पहन रही है, वो कोई सोने के कारोबार तो नहीं करती ना, उसकी ज्वेलर शॉप तो नहीं है कि वो सोना बेच रही है। ये जहन में सवाल पैदा होता है। याद रखें, इसका जवाब बहुत सीधा और बहुत आसान है। 4 चीजें ऐसी हैं जिन पर हर हाल में ज़कात है। नंबर 1 गोल्ड यानी सोना, नंबर 2 चांदी, नंबर 3 कैश, नंबर 4 बिजनेस मटेरियल यानी सामान तिजारत। ये 4 चीजें गोदाम में पड़ी हैं, लॉकर में पड़ी हैं, पहन रहे हैं, नहीं पहन रहे, ये 4 चीजें असलुल उसूल के मुताबिक हर हाल में ज़कात है इस पर। इसके अलावा बाकी चीजें हैं, कपड़े हैं, गाड़ियां हैं, फ्रिज हैं, एसी हैं, ये अगर बेचने के लिए हैं तो इस पर ज़कात होगी, और अगर पहनने के लिए हैं, इस्तेमाल करने के लिए, तो ज़कात नहीं होगी। इन 4 चीजों में हर हाल में ज़कात होती ही होती है, इससे कोई फरार नहीं है। ये समझना गलत है कि इस्तेमाल की वजह से सोने पर भी ज़कात नहीं दी जाएगी, देनी पड़ेगी ज़कात। ये पर्चा आया हुआ है, इसमें इन्होंने एक सवाल पूछा है कि हमारे यहां एक चीज हो चुकी है, सोशल मीडिया में आम हो गई है, कोई किसी पर बदकारी का इल्जाम लगा देता है तो दूसरे उस खबर को नशर करना शुरू कर देते हैं। कोई किसी पर चोरी का इल्जाम लगा देता है तो उसको बाकी लोग भी चोर समझकर बताना शुरू कर देते हैं। कोई किसी पर फ्रॉड का इल्जाम लगा देता है तो लोग उसे समझते हैं इसने फ्रॉड कर दिया है। तो जिस खबर की हमें जाती तौर पर तस्दीक ना हो, मैं जुमे में भी कई मरतबा इसको बयान कर चुका हूं, अच्छा सवाल है, जिस खबर की जाती तस्दीक ना हो या जब तक उस पर बदकारी साबित नहीं हुई या फ्रॉड साबित नहीं हुआ या जुर्म साबित नहीं हुआ, ऐसी खबर को अपनी आईडी से शेयर नहीं करना चाहिए। कल क़यामत के दिन हमसे ही सबूत मांगा गया तो हम कहां से लाएंगे सबूत? भाई किस किस का लाएंगे? लोग सियासी वाबस्तगियों में क्या करते हैं, दूसरे के लीडर पर इल्जाम लगा देते हैं कि इसने इतना माल खाया है, इसने जो है वो 500 अरब रुपए खाए हैं। क़यामत के दिन अगर हमसे खाते मंगवा लिए कि 500 अरब रुपए के खाते तो लाओ जरा, साबित करो, तो हम साबित नहीं कर सकेंगे। इसलिए इस मुसीबत में अपनी जान को डालना ही नहीं चाहिए। गैर मुसद्दिका बात को फैलाना जायज नहीं है। मुसद्दिका हो तो मुसलमान का पर्दा रखना है। इसलिए आखिरत के वजन से हटने के लिए ये जो एक जुमला है ना, कभी कभी कह देते हैं यार ये फुलानी औरत तो बड़ी गलत औरत है। उलमा ने लिखा है ये जुमला अल्लाह के यहां लिखा गया, क़यामत के दिन कटहरे में खड़ा करेंगे कि इसकी गलती और बदकारी साबित करो। कौन साबित करेगा भाई? किसी से भी साबित नहीं होगी। इस आदमी ने चोरी की है, हमने तो देखा ही नहीं कब चोरी की है। ये लीडर ऐसा है, ये लीडर ऐसा है, ये फलाने आदमी ने फ्रॉड किया है। हम इन चीजों का सबूत पेश क़यामत के दिन नहीं कर सकते। बेहतर यह है अपनी जान मुसीबत में फंसाने के बजाय ऐसी चीज में हिस्सेदार ही ना बने, उसे आगे शेयर ही ना करें। कोई और सवाल पूछना चाहें? क्या कह रहे हैं? जी जी, मोबाइल में कुरान शरीफ पढ़ने का क्या हुक्म है? जी बहुत अच्छा सवाल कर रहे हैं। मोबाइल में दोनों बातें हैं, कुरान मजीद की तिलावत भी जायज़ है या नहीं जायज़ है। कुरान उसमें देख के पढ़ सकते हैं, दुआएं पढ़ सकते हैं, मुनाजात मकबूल पढ़ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि सारी एप्लीकेशंस हैं, ये एक सॉफ्टवेयर से रिलेटेड एक खास चीज है। ये इसका अपना ज़ाहिरी या फिजिकल वजूद नहीं है। ये एक सिस्टम के तहत चीजें चलती हैं। स्क्रीन ऑन है, मुताल्लिका ऑप्शन पर आप जाएंगे, उस एप्लीकेशन को खोलेंगे तो वो चीज सामने आएगी। उसके अलावा जब वो बंद है तो कुछ भी नहीं है। ऐसे ही है जैसे आप तावीज पहनते हैं गले में या बाजू में, वो लिपटा हुआ होता है, उसमें कुरान मजीद की सूरतें लिखी होती हैं, आयतें लिखी होती हैं, लेकिन आप अंदर चले जाते हैं टॉयलेट में, गुसल खाने में, इस्तिंजा भी करते हैं, हालांकि वो कुरान की आयत भी आपके हाथ में बंधी हुई हैं, वो ढकी हुई हैं, नजर नहीं आ रही, कपड़े में या मोम जामे में है। और मोबाइल के अंदर जो कुछ डेटा है वो दरअसल उसका अलग से कोई वजूद नहीं है। मुताल्लिका डेटे तक जब हम पहुंचते हैं या ऑन करते हैं तब तो हम उसे देख सकते हैं। उसके अलावा उसको हम तलाश करना चाहें या मोबाइल तोड़कर कुरान निकालना चाहें तो कुरान तो मौजूद ही
نہیں ہے. اس لیے یہ بھی ایسا ہی ہے جیسے ہم بند چیز اندر لے کر جا رہے ہیں، اس کے اندر تو وہ چیز بھی موجود نہیں ہے، لے جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. یہ جو گالی ہے یہ گناہ کبیرہ ہے، اس پر سخت وعیدیں آئی ہیں، اور ایسا گناہ کبیرہ ہے جس میں زمانہ جاہلیت کے کفار سے مشابہت ہے، یعنی بڑے درجے کا گناہ کبیرہ ہے، کفار سے مشابہت ہے اور بڑی خطرناک مشابہت ہے. روایات سے پتہ چلتا ہے مشرکین مکہ جب بات کرتے تھے تو گالی دیتے تھے، بات کرتے تھے تو گالی دیتے تھے، ہر چھوٹی اور بڑی بات کا آغاز وہ گالی سے کرتے تھے. مسلمان اگر اس طرح فخریہ گالی دے گا تو ان سے شدید مشابہت پیدا ہو جائے گی. تو یہ عام گناہ نہیں ہے، واقعتاً یہ گناہ باقی گناہوں کے مقابلے میں ذرا بڑا گناہ ہے. اس میں تشبہ بالمشرکین اور تشبہ بالکفار بھی موجود ہے. آٹھ اور 20. مجھے بتائیے ہمارا علم زیادہ ہے یا حضرت عمر کا علم زیادہ تھا؟ کس کا علم زیادہ؟ میں بہت آسان کر کے بیان کر رہا ہوں، اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم بحث کریں، بحث ہوتی بھی نہیں، یہ سوال و جواب کا سیشن ہے. جب صحابی رسول نے نماز تراویح مسجد نبوی میں ایک امام کے پیچھے شروع کی، پہلے ایسا ہوتا تھا، پتہ نہیں آپ کو معلوم ہے یا نہیں، جیسے 2 وہاں کھڑے، 2 یہاں کھڑے، 4 وہاں کھڑے، ایک ہی ہال میں 20-25 لوگ پڑھ رہے ہیں. آپ تصور میں لائیں کہ اگر ایک وقت میں تراویح پڑھا رہا ہوں، 4 صف چھوڑ کے ایک اور حافظ کھڑا ہو، 5 صف کے بعد 2 اور کھڑے ہوں، اس کونے میں الگ ہو، اس کونے میں الگ ہو، تو پڑھنے میں مزہ آئے گا؟ کسی کو کچھ سمجھ میں. ایک مرتبہ حضرت عمر تشریف لائے رمضان میں مسجد میں، آپ نے فرمایا ابی بن کعب کو بلاؤ، انہیں محراب میں کھڑا کرو، ایک جگہ ایک ہی امام پڑھائے، یعنی ایک محراب میں ایک وقت میں. ایک سے مراد ہی نہیں، آپ کہیں گے مسجد حرام میں تو 4 بھی سنا رہے ہیں، آپ کی مسجد میں 2 سنا رہے ہیں. مراد یہ ہے ایک وقت میں پڑھنے والا ایک ہی ہو، اس کے ساتھ 2 3 4 5 نہ ہو. صحابہ نے بہت پسند کیا، بلکہ ان کے وصال کے بعد بھی تعریف کرتے تھے اللہ عمر کی قبر کو روشن کرے، جیسے حضرت عمر نے اسلام کی مساجد کو آباد کر دیا. کہ لوگ تتر بتر تھے. جب صحابہ اکرام نے اس طرح سے تراویح شروع کی تو کتنی رکعت پڑی؟ 20 رکعت پڑی. تو میرا خیال میں ہم تو فضول کی بحثیں کر رہے ہیں، فیصلہ تو ہو چکا ہے، ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ اور کتنا پہلے ہوا ہے. آج والا جو 8 پر لگا ہوا ہے، 8 ہیں 8 ہیں 8 ہیں، اس کو ایک ہی بات سمجھ لینی چاہیے کہ بھائی تیرا علم زیادہ ہے یا حضرت عمر کا زیادہ تھا. اور اگر کل قیامت کے دن 20 نکل آئیں تو پھر 12 کہاں سے لائے گا؟ سمجھ آ رہی بات؟ 12 تو پھر پوری نہیں ہوں گی. اور اتفاق سے اگر 8 یا 10 یا 12 نکل آئیں تو 20 والا تو فائدے میں ہی رہے گا نا. اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے حضور نے فرمایا میری پیروی کرو اور میرے خلفائے راشدین کی پیروی کرو. راشدین المہدیین کے الفاظ آئے حدیث شریف میں کہ میرے خلفاء کی پیروی کرو. تو جو حضور کی پیروی کرے گا وہ بھی جنت میں جائے گا. اور حضور کے خلفاء نے تو 8 نہیں پڑھی، حضور کے خلفاء نے کتنی پڑھی ہیں؟ 20 پڑھی ہیں. تو میرا خیال یہ چیپٹر ختم ہو چکا ہے نا. یہ اب اس کے بعد ہر سال کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، ہر سال اس کو پھر دوبارہ شروع کر دیتے ہیں. یہ دراصل 8 والے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم تو 8 پر کھڑے ہیں، اگلے 20 پہ چلے گئے. یہ پریشانی ان کی ہے. وگرنہ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے جس مسئلے کا فیصلہ عمر جیسے صحابی نے کر دیا ہو اس کے بعد تو کچھ بھی باقی نہیں بچتا. جائز ہے اگر کوئی تحمل کر سکتا ہے، طویل قیام کر سکتا ہے 7 8 سپاروں کا، تو شرن جائز ہے. البتہ اس کے بعد تراویح چھوڑنا صحیح نہیں ہے. یہ صحیح نہیں ہے کہ قرآن سن لیا اب ہم تراویح چھوڑ دیں. تراویح پورا مہینہ جاری رکھنی پڑے گی.